مسلمانوں میں 73 فرقے ہیں، اعتراف کرتا ہوں میں، لیکن اسلام نے فرقوں کا حکم نہیں دیا ہے، اسلام نے لڑنے کی طرف نہیں بلایا ہے۔ ہیں ہمارے درمیان فرقے، یہ ہماری وچار دھاراؤں کا اور ہمارے سوچ کا اور ہمارے تفکرات کا سبب ہیں، ہماری سوچ الگ الگ ہوئی، فرقے بنے۔ ہم جماعت اہل حدیث سے وابستہ ہیں، اور معاف کیجئے گا جماعت اہل حدیث فرقہ نہیں ہے، جماعت اہل حدیث امت کا نام ہے، جماعت کا نام ہے۔ فرقہ شخصیتوں کی بنیاد پر بنتا ہے، جس کا نام کتاب و سنت کی بنیاد پر رکھا گیا ہو کبھی فرقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ فرقہ بزرگوں کی شخصیتوں کی نام پر رکھے جاتے ہیں۔ ہم ابو حنیفہ کے نام پر حنفی فرقہ بنا سکتے ہیں، امام شافعی کے نام پر ہم شافعی فرقہ بنا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اہل حدیثوں کے درمیان بہت سے بزرگ آئے، ہم ثناء اللہ کو بڑا بزرگ مانتے ہیں، لیکن ثناء اللہ کے نام پر ہم نے کوئی فرقہ ثنائیہ نہیں بنایا۔ ابن تیمیہ کو ہم بہت بڑا بزرگ مانتے ہیں، ہمارے درمیان بہت بڑے بزرگ تھے، لیکن اہل حدیث نے کبھی تیمی کے نام سے کوئی فرقہ نہیں بنایا۔ ابن قیم ہمارے درمیان بڑے بزرگ گزرے ہیں، لیکن کبھی ہم نے ابن قیم کے نام پر کوئی فرقہ نہیں بنایا۔ فرقے بزرگوں اور شخصیتوں کے نام پر بنتے ہیں۔ ہم تو امت ہیں، قرآن کو بھی حدیث کہا گیا، نبی کے فرمان کو بھی حدیث کہا گیا، اللہ نے قرآن کو حدیث کہا ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، لوگو ہم نے جو حدیث اتاری ہے نہیں قرآن، اس حدیث کے بعد تم کس کتاب پر ایمان لاؤ گے؟ اللہ نے قرآن کو حدیث کہا ہے، اللہ کے نبی نے اپنے خطبے میں کہا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب یعنی قرآن ہے۔ قرآن بھی حدیث ہے، نبی کا فرمان بھی حدیث ہے۔ اہل حدیث کا مطلب قرآن اور حدیث کو ماننے والا، قرآن و حدیث کو ماننے والا امت ہوتا ہے، فرقہ نہیں ہوتا ہے۔ جو بھی قرآن اور حدیث کو مانتا ہے وہ امت کا فرد ہے۔ اگر ایک حنفی قرآن و حدیث کو مانتا ہے تو وہ بھی اہل حدیث ہے، ایک شافعی اگر قرآن و حدیث کو مانتا ہے تو وہ بھی اہل حدیث ہے، ایک بریلوی اگر قرآن و حدیث کو مانتا ہے تو وہ بھی اہل حدیث ہے۔ اہل حدیث کوئی مولوی جرجیز کی باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ وہ صرف وہ اور اس کے چاہنے والے اور ماننے والے اپنے آپ کو اہل حدیث کہیں۔ اہل حدیث امت کا نام ہے، اہل حدیث فرقے کا نام نہیں ہے۔ فرقہ بستیوں اور بزرگوں اور شخصیتوں کے نام پر بنتا ہے، امت کتاب و سنت کی بنیاد پر بنتی ہے۔ اہل حدیث کو کبھی فرقہ کہنے کی کوشش نہ کیجئے میرے بھائیوں، بلکہ اہل حدیث بننے کی کوشش کیجئے، یعنی شخصیت پرستی سے نکل کر اور ذات برادری سے نکل کر، شہریت سے نکل کر، ضلع سے نکل کر ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ کتاب و سنت کی طرف ہم اپنے آپ کو منسوب کریں، کیونکہ انسان ہونے کے اعتبار سے سب سے خطائیں ہوئی ہیں۔ معصوم عن الخطا اگر کوئی تھے تو وہ صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ مجھے کوئی تنقید نہیں کرنا ہے، ایک چھوٹی سی بنیادی بات تھی جو میں نے آپ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔